السلام علیکم. ہمارا ترجمہ چل رہا تھا سورہ بقرہ کا. ماشاءاللہ سے آدھا سے پارہ ہونے والا ہے. یہاں تک خاسرین تک پڑھا دیا تھا. اچھا، بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے. اس کے اندر ہفتے والے دن کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے والے دن جو تھیں وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے ایسے ہیلے جو کرے تھے کہ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا ان کو کہ آپ نے شکار نہیں کرنا ہے، اور اسی دن زیادہ آتی تھی بس جو اللہ کا حکم. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور آگے پیچھے ایسے جال بچھا دیتے تھے کہ ہفتے والے دن نہیں کرتے تھے، وہ پھر کسی اور دن وہ جال کھینچ لیتے یا اس طرح کی دوسری چیزیں کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا تھا، ان کو پھر بندر بنا دیا تھا. میں ان کے بڑوں کو کیا خنزیر وغیرہ بنا دیا تھا. تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے تعدو زیادتی کی تم میں سے. واو منے اور لام منے البتہ، اور البتہ قد تحقیق علم جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے واو منے جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں. فی معنی میں سب ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن میں. پھر کہا ہم نے ان کو، ہم مانے ان، لام مانے کے لیے، ان کے لیے، اور نون مانے ہم. پھر کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ بندر کردتن بندر ذلیل. اچھا، پھر کیا کرا؟ فجعلناہا نکالا لما بین یدیہ. فجعلنا پھر بنایا ہم نے، نون مانے ہم نے، جعل بنانے کو کہتے ہیں، فا مانے پس، یا پھر پس بنایا ہم نے اس واقعے کو، اس واقعے کو، نکال العبرت ما مانے ان کے لیے جو بین یدیہ جو آگے ہیں اس واقعے کے، اور وہ ماں اور جو، میم مانے جو، اور جو پیچھے ہیں اس واقعے کے، یعنی سب کے لیے اس واقعے کو کیا عبرت بنا دیا. پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ انسان جو تھے بندر تھے، یہ بندر نہیں تھے. وہ جس بھی قوم پہ کوئی عذاب وغیرہ آیا ہے تو وہ 3 دن بعد وہ مر جاتی ہے وہ قوم. اور عبرت بنا دیا تھا اس واقعے کو سب کے لیے نا، جو آگے تھے یہ پیچھے تھے نا. وہ موعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے کے لیے، متقین ڈرنے والوں کے لیے، اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں ایک قصہ ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی قصہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی شخص نے کسی کو مار دیا تھا، تو اب قاتل کا پتہ چلانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے نا گائے ذبح کرنی ہے. تو ایک گائے ذبح کریں، اور گائے جو ہے پھر بعض حصہ گائے کا بعض حصے میں ماریں. پھر وہ شخص جو ہے اس گائے کا کچھ تھوڑا سا گوشت کا حصہ لے لیں اور اس شخص پہ ماریں، ٹھیک ہے. تو وہ اٹھے گا اور وہ بتا دے گا اس کا نام. اس طرح سے تھا، تو واقعی ایسے ہی ہوا تھا. تو اس میں آگے جو ہے یہی اسی کے بارے میں ترجمہ ہے. وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کے لیے، لام مانے کے لیے، ہی مانے اپنی قوم سے. اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو گائے کو. بکرا کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے. قالو کہا انہوں نے، تتخذون کیا، الف مانے جیسے کہ حمزہ، کیا تم پکڑتے ہو ہم کو، ہزواً مذاق. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں قتل ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یہ کہ میں ہو جاؤں کس سے، نادانوں سے. قالو فرمایا انہوں نے، یعنی کہا انہوں نے، ان لوگوں نے، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. کاف مانے اپنے رب سے. وہ بیان فرمایا ہمارے لیے کہ کیسی ہے وہ گائے. اب دیکھیں دین میں سوال نہیں ہے، سوال کریں گے تو مشکلیں ہو جائیں گی.
اور انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے لیے مشکلیں ہونے شروع ہو گئی تھی. جب کہہ دیا گائے ذبح کر لو تو گائے ذبح کر لو, کوئی سی بھی کر لو. لیکن جب انہوں نے کہا کہ کیسی ہو گئی, دین میں سوال نہیں کرتے, سوال کرتے مشکل ہو جاتی, سوال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا خود بخود ہو جاتی ہیں. سوال نہیں کرنا چاہیے, جو حکم ہو اللہ کا وہ کر لینا چاہیے. اچھا کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان فرمائے کیسی ہمارے لیے کیسی ہے وہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے موسیٰ علیہ بے شک وہ فرماتا ہے, بے شک وہ گائیں جو ہے نہیں بوڑھی اور نہ جوان, لام کہتے ہیں نہیں کو, بوڑھی اور نہ بچہ, درمیان ہے اس عمر کے. اس کا تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے, چلے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. خیر درمیان ہے اس عمر کے, ذالکہ اس عمر کے درمیان ہے. ففلو بس تم کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو, یعنی تم کر لو جو تمہیں حکم دیا ہے کہ درمیان ہو اس عمر کے تو تم کیا کر لو, ذبح کر لو. کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے وہ بیان فرمایا ہمارے لیے کیسا رنگ ہے اس گائے کا. پھر سوال کر دیا انہوں نے. لون کہتے ہیں رنگ کو, ہاں مانے اس گائے کا, ماں کیسا ہو رنگ اس گائے کا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں بے شک وہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہے. پوچھا تھا نا, اب ڈھونڈے زرد رنگ کی ہے, چمکتا ہے, فاقن چمکتا ہے, لونہا رنگ اس کا, تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والا. ٹھیک ہے, اب زرد رنگ کی ڈھونڈ لیں آپ. قالوا ادع لنا, کہا انہوں نے تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے, رب کا بیان فرمائے ہمارے لیے کیسی ہے وہ گائے. بے شک وہ گائے مل جل گئی ہے ہم پر, اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے البتہ ہم جیسے وہ کر لیں گے ہدایت پانے والے. ٹھیک ہے, فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے, اب تو اتنا سارا ترجمہ آ گیا ہوگا نا, اس لیے ایک ایک کا نہیں بتا رہی. اگر سن رہے ہوں گے میری یہ تو پھر, نہیں تو کوئی نیا ہے تو اس کو پھر الگ الگ بتانا پڑے گا. قالا فرمایا بے شک وہ انہو وہ بے شک وہ یقول یا مانے وہ قول فرماتا ہے بے شک وہ گائیں نہیں, جیسے زمین پہ نا وہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں نا, پہلے اب تو ٹریکٹر چلتا ہے, پہلے یہ گائیں بیل وغیرہ پہ چلتی تھی. وہ کہتے یہ کام نہیں کرتی اور نہیں پانی پلاتی کھیتی کو. وہ جو کنواں ہوتا تھا تو اس کے گول گول گھومتی تھی نا گائیں پہلے, اب تو ٹیوب ویل وغیرہ لگ گئے ہیں, اور نہیں پانی پلاتی کھیتی کو. صحیح سالم ہے, نہیں کوئی صحیح سالم مسلمتوں صحیح سالم نہیں کوئی داغ اس میں, شیعہ داغ فیا اس میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح سالم ہے, زرد رنگ کی ہے, چمکتا رنگ اس کا. اچھا, کہا انہوں نے آنا اب جی تو لایا ہے سچ کو, حق کو, بالحق کی. فذبح ہوا فذبح کیا انہوں نے, اور وہ ماں اور نہیں نزدیک تھے وہ کرتے, یا فعلون فعال کرنے کو کہتے ہیں, وہ کرتے. بہت مہنگی ان کو یہ گائے مل گئی تھی, بہت زیادہ مہنگی ملی تھی انہیں گائے, کیونکہ انہوں نے جو کرا تھا نا سوالات, تو اس کی وجہ سے. فقتلتم نفسا فادارأتم فیہا, قتل کیا تم نے ایک جان کو, پھر جھگڑا کیا تم نے اس میں. اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے, مخرج ما کنتم جو تھے تم چھپاتے. فقلنا اضربوہ, پھر کہا ہم نے نضربوہ مارو اس کو, ببعضہ ہے بعض حصہ اس کا, وہی گائیں کا بعض حصہ مارنا تھا نا. کذالک یحیی اللہ, اسی طرح پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ موتا مردوں کو, ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اور یا مانے وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتی اپنی نشانیاں, لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل رکھو. ثم قست, اچھا پھر کیا ہوا, اب ان کے دل نرم ہو جانا چاہیے تھے اور اللہ پہ مزید ایمان لانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا کرا, ثم قست قلوبکم, پھر سخت ہو گئے تمہارے دل, تمہارے قلوب دل کو کہتے ہیں, پھر سخت ہو گئے دل تمہارے, من بعد ذالک اس کے بعد. فہی کل حجارتی, بس وہ دل کل مانند پتھروں کے,
پتھر ہو جاتے ہیں نا جیسے ایسے. او اشد قسوہ یا اوان یا زیادہ سخت، زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے البتہ وہ پتھر بھی ہیں یتفجر منہ الانہار، جن سے جاری ہو جاتی ہیں اس سے، من مانے سے، اس سے نہریں. صحیح ہے. پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کیونکہ بعض پتھر، 2-3 مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، بعض پتھر میں سے نہریں بھی جاری ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں نا. اچھا. وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَشَقُّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ماء، اور بے شک ان میں، ان پتھروں میں سے البتہ ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، بس نکلتا ہے اس سے پانی، چشمے وغیرہ نکل آتے ہیں، پانی نکل جاتا ہے پتھر میں سے. ٹھیک ہے. پتھر بھی نرم ہوتے ہیں لیکن تمہارے دل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَاءِ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے البتہ وہ پتھر بھی ہیں جو گر جاتے ہیں خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. خشیت کہتے ہیں ڈر کو، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. ٹھیک ہے. بعض پہاڑوں میں سے ادھر سے پتھر گر جاتے ہیں تو فطری بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے ڈر سے بھی گر گئے ہیں، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. جب یہ ہم نے مردے کو زندہ کرا تو بجائے اس کے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے سخت ہو گئے. وہ ماں، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ کو مشکل ہو جائے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. اس کو دیکھیے، اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. اس میں بہت سارے قصے آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں. ماشاءاللہ سے سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، آدھا سپارہ ہمارا ہونے والا ہے. اس سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ پڑھائی تھی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی پورے قرآن پاک کا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں، پڑھیے، سمجھیے، بہت ثواب کی چیزیں فائدہ اٹھائیے. یہ میں نے چینل آپ لوگ کے لیے بنایا ہوا ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم.